آئیے حضرات بلا کسی تاخیر کے ہم بڑے ہی ادب و احترام سے اپنے سرپرست شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، آیت اللہ حمید الحسن صاحب امروہی کی خدمت میں حرف التماس لے کر حاضر ہوں کہ وہ اس نشست کو، اس مجلس کو خطاب کریں اور ہمیں اپنے ہدایات سے نوازیں۔ محترم و مکرم آیت اللہ حمید الحسن صاحب قبلہ آپ سے روبرو ہیں، حضور بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا۔ لعنت اللہ علی الخدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ مجھے بہت فخر اور خوشی کا موقع ہے کہ میں امروہہ فاؤنڈیشن اپنے وطن، بزرگوں کے وطن کی اس تنظیم کے ذیل میں اس طرح کے پروگرام میں شریک ہوں۔ مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ مجھے ماہ رمضان اور اس کی دعاؤں سے متعلق کچھ بات کرنا ہے، لیکن ابھی جو میں تاریخ کی مناسبت سے اور جن تقریروں کو ابھی تک آپ کے سامنے پیش کیا گیا اس میں بہت ہی اچھی تقریریں ہوئی، میں نے بھی کچھ سنی کہیں کہیں سے۔ جناب حجت الاسلام مولانا اطہر کاظمی صاحب یا مولانا اظہر عباس صاحب، بہت اچھی تقریر ہے اور یہ سلسلہ اچھا ہے۔ ہمارے نوجوان خطباء، علماء، ذاکرین جو حق تبلیغ ادا کرتے ہوں وہ انتہائی قابل قدر ہے، کیونکہ ہم لوگوں کا شکوہ یہی ہے کہ ہماری نسل جدید، عصر جدید میں ہمارے جو سابق کے طریقے ہیں تبلیغ کے، جس سے دینی اہل بیت اطہار کی جو تبلیغی کیفیات ہیں وہ دنیا کے سامنے ٹھیک سے پیش ہو سکے، اس کو محنت کرنا چاہیے۔ جب بھی ہم کوئی ایسی بات کہتے ہیں تو اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہماری نئی نسل، ہمارے اس وقت کے علماء جو نجف اشرف یا قم سے یا مقامی طور پر پڑھ کر قوم کے سامنے آئے، میں نے آج بھی اس سے پہلے بھی ایک جملہ کہا جس پر کافی لوگوں میں کچھ برہمی پیدا ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ہماری مراد سب ہیں وہ لوگ کہ جو دین کی بات کریں، تو میں نے اس میں بھی ایک بات کہی ہے کہ آپ کو دوسروں کو دین سے قریب لانا ہے، دین سے دور نہیں کرنا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تبلیغ اور ان کا طریقہ کار ہمیشہ دوسروں کو قریب لانا تھا، دور نہیں کرنا۔ اسلام سلامتی کا دین ہے۔ میں آج کی مناسبت سے بھی کچھ کہوں گا اور ماہ رمضان سے متعلق بھی کچھ کہوں گا، کیونکہ جو لوگ علم پر بات کریں ان کے لیے میرا ایک ہی فکرہ ہے۔ بہت کم سنی سے ہم امروہہ میں یا اور جگہوں پر، میرا سن غالباً 11-12 سال کا تھا، 10 یا 11 سال کا تھا جب میں پہلی بار امروہے گیا ہوں۔ ایک مہینہ میں امروہے میں رہا اور مجھے لحاظ ہوتا تھا کہ جن بزرگوں کے پاس بیٹھا ہوں بات کرنے میں کوئی غلطی ہوگی وہ ٹوکیں گے، اٹھنے بیٹھنے میں کوئی غلطی ہوگی روکیں گے، کوئی بیتوکی گفتگو یہاں وہاں کسی سے ہو رہی ہوگی تو منع کریں گے، وہ ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ علم کی پہچان علم ہے، علم کی پہچان علم نہیں ہے۔ علم کی پہچان علم ضرور ہے، ایک بالکل ناواقف مزدور بھی علم رکھتا ہے،
ایک بالکل ناواقف چھوٹا سا بچہ بھی علم رکھتا ہے. برداشت کی طاقت ہوتی ہے، کسی میں نہیں ہوتی، لیکن علم اگر ہے تو علم ہے. مولانا امام حسین کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا تھا، آپ سب کو معلوم ہوگا. وہاں بھی یہی ہے کہ کیا نعمت ملے تو یہ کہ علم معہو علم، علم کے ساتھ علم ہو. علم برداشت. جب بھی آپ کسی سے بات کریں گے اگر اس کا علمی جذبہ ہے تو وہ تنقید کو برداشت کرے گا، اور تنقید چاہے چھوٹے کی طرف سے چاہے بڑے کی طرف سے ہو، مہذبہ نہ ہو. یاد رکھیے جہاں بھی علم پر، عالم پر، کردار پر تنقید ہوگی، ناقابل برداشت انداز میں وہی بولنا شروع کر دیں گے جن کے پاس علم نہیں ہو. علم کے ساتھ علم ضروری ہے. ماہ رمضان بھی ہم کو یہی سبق دیتا ہے. اور ابھی میں نے جس آیت سے آپ کے سامنے ابتداء کلام کی، اس میں کیا ہے؟ ڈرو لوگوں اس رب سے اپنے جس کے ذریعے سے تم، جس کو بیچ میں رکھ کر تم ایک دوسرے سے صلہ رحمی کا سوال کرتے ہو. صلہ رحمی بہت اہم موضوع ہے، بہت وسعت ہے اس میں. خاندان کے لوگوں کے ساتھ، قریبی لوگوں کے ساتھ، جن سے آپ واقف ہو ان کے ساتھ آپ کا بیہیویئر، آپ کا ملنا جلنا، آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. اسلام نے اس پر بہت زور دیا ہے. پورا اسلام اسی پر ہے. ماہ رمضان جس کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا، اور جس کے لیے ہمارے آپ کے مولا علی نے یہ فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں اگر اپنے لیے اپنی دعاؤں کی قبولیت کا انتظام نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا. ماہ رمضان برداشت کا مہینہ ہے. میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں مختلف جگہوں پر کسی نے کچھ کہا اور چپکلش عوام میں نہیں ہے، علماء میں. تو جو علماء ہمارے برداشت نہ کر سکے کسی علمی تنقید کو، انہیں غور کرنا چاہیے. ماہ رمضان تھا، حضور کی ابھی آپ نے ایک سابق کی تقریر میں سنا کہ اور بھی بیویاں تھیں حضرت خدیجہ کے بعد. ان میں سے ایک زوجہ نے، ایک بیوی نے ایک خادمہ کو غصے سے کچھ کہا تو حضور نے فرمایا ان کے لیے کھانا لے آؤ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو روزے سے ہوں. آپ مفاتیح میں اس واقعے کو دیکھیں گے، مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی، بہت بڑی شخصیت تھی. جب حضور نے فرمایا ان کے لیے کھانا لے آؤ، انہوں نے کہا ان کی بیوی نے کہ زوجہ نے کہ ہم روزے سے ہیں. فرمایا آپ غصہ کر رہی تھی، آپ کا روزہ رہا کہاں؟ نا قابل برداشت انداز میں، غلط الفاظ میں، جیسے حج کے موقع پر. حج میں بھی غیظ و غضب حج کے اعمال کو خراب کرتا ہے. پورا اسلام، پوری شریعت صبر و برداشت کی سب سے بہترین تعلیم گاہ ہے، درسگاہ ہے. یہاں بھی آیت میں کہ تم لوگ ڈرو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے صلہ رحمی کا سوال کرتے ہو. تساءلون بہی والارحام، تمہارا اللہ تم پر نظر رکھتا ہے، بہت زیادہ نظر رکھتا ہے. تو دیکھو ڈرو اس اللہ سے کہ جس سے تم صلہ رحمی کا سوال اس کے واسطے سے کرتے ہو. اور اس سے پہلے کیا کہا گیا؟ دیکھو اے لوگو ڈرو اس اللہ سے جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا، پھر اس نفس سے اس کے زوج کو جوڑے کو پیدا کیا، اور اس کے ذریعے مردوں اور عورتوں کی ایک کثیر تعداد دنیا میں پھیلا دی. تو عزیزان گرامی، پہلے تو میں یہاں پر یہ بھی کہہ لوں کہ مورخین نے بہت کچھ لکھا. ہمارا کام ہے تاریخ پر تنقید کرنا، اور تاریخ پر تنقید کر کے اور مورخین کے حالات اور واقعات کو سامنے رکھ کر سچائی تک پہنچنا، حقیقت تک پہنچنا. صرف مورخ کے لکھ دینے پر آنکھ بند کر کے اعتبار کر لینا
ہر ایک کا کام نہیں ہے. کچھ لوگ نہیں اس پر مطمئن ہو سکتے جب تک کہ وہ تنقید نہ کریں، تحقیق نہ کریں. اسی طریقے سے ہمارے سامنے خود ایمان لانے اور اسلام لانے اور اسلام لانے اور ایمان لانے کی باتیں لکھی جاتی ہے اور کہی جاتی ہے. میں اس کو سنتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، بہت سے بتا اعتراض نہیں کر رہا ہوں، میری بھی ایک تنقید ہے. یہ کیسی بات ہے کہ دیکھیے جب حضور نے اعلان اسلام کیا تو سب سے پہلے اسلام لانے والے کون؟ کم سن لوگوں میں مولا علی، عورتوں میں جناب خدیجہ. سب سے پہلے نماز پڑھنے والوں میں کون؟ نماز جماعت. یہ لفظ اچھا نہیں لگتا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے اسلام لانے والے. مجھے کوئی بتلائے کہ کیا حضرت ابراہیم کے وقت سے لے کر حضور کے وقت تک جو پورا 2500 سال کا وقت گزر گیا، کیا اس کے اندر آپ کو اسلام کی باتیں نہیں ملتی؟ وہ جو دین حنیفی ہے، وہ جو حضرت ابراہیم کی دین کی باتیں ہیں، انا اول المسلمین، وہ جو اسلام کی باتیں ہیں، بس یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جو خانہ کعبہ کو سجانے کی باتیں ہیں، یہ سب تھا. یہ کہیے کہ ایک گروہ اسلام اور ایمان پر تھا، باقی تمام عرب ناواقف ہو چکا تھا. بڑے بڑے مذاہب کے نام عیسائی، یہودی، ملاحدہ، سمنیہ اور نہ کتنے، یہ ناواقف تھے. اب اس میں جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا تو یہ کہیے، اس کو کہنا چاہیے کہ حضور کے اعلان نبوت کی تصدیق کرنے والے سب سے پہلے کون؟ علانیہ طور پر تصدیق کی، ہاں یہ نبی ہے، ہم مان رہے ہیں. تو جن لوگوں نے سب سے پہلے تصدیق کی ہے ان میں آپ کے سامنے سب نام ہیں. اب سوچئے کہ ان میں ہم یہ پہلے اسلام لائے، وہ پہلے ایمان لائے، وہ لائے کہ نہیں لائے، یہ ایک الگ بحث پوری ہو جائے گی. تو میں اس پر بات نہیں کروں گا. مختصر طور پر اتنا کہہ دوں کہ بس حضرت خدیجہ، ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں. ہماری اسلامی شریعت میں ایک دائمی عقد ہے، ایک عارضی عقد ہے. جو شرعی نقطہ نظر سے ہمارے پاس آج بھی مسئلہ ہے، کتابیہ، اسلام سے الگ کتابوں کی ماننے والی جو بیویاں ہیں محترم ہیں وہ، لیکن ان کے لیے اگر کوئی مسلمان ان سے عقد کرنا چاہے گا تو دائمی عقد نہیں کر سکتے، عارضی عقد. ہاں وہ اسلام لے آئے تو دائمی عقد ہو سکتا ہے. تو تمام مورخین نے کسی نے نہیں لکھا ہے، وہ کسی نے نہیں کہا ہے. پہلی بار میں خود کہہ رہا ہوں، ممکن ہے غلط کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں، مجھے بتایا جائے. حضرت ابو طالب بڑے اہتمام کے ساتھ رشتہ لے کر گئے، کیونکہ رشتہ خود حضرت خدیجہ نے بھیجا. جب حضرت خدیجہ نے حضور کے ساتھ اپنا رشتہ بھیجا تو حضرت ابو طالب اس کو پختہ کرنے کے لیے بنی ہاشم کے لوگوں کو لے کر گئے، اور بھی لوگوں کو. اور پھر اس کے بعد وہ رشتہ پکا ہوا، پختہ ہوا، پھر عقد ہوا. سیدھا عقد حضرت ابو طالب نے جاری کیا. اس طرح کی شادی جو حضور اور حضرت خدیجہ کے درمیان ہے، مجھے تاریخ میں اس کا یہ پورا انداز کہ حضرت ابو طالب کا اس طرح جانا، اس وجاہت سے جانا، اس شاد سے جانا، اپنے بھتیجے کی تعریف و توصیف کرنا، حضرت خدیجہ کے سامنے مہر کی بات پر کہنا مہر کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، مہر کی ذمہ داری کے لیے کوئی ان کی طرف سے مہر نہیں. یہ ساری عظمت حضرت ابو طالب نے بیان کی اپنے بھتیجے کی. اور اس کا سیغہ عقد جاری ہوا. حضرت خدیجہ نے اپنا سیغہ خود پڑھا اور حضرت ابو طالب نے اپنے بیٹے کے، اپنے بھتیجے کی طرف سے جاری کیا. حضرت خدیجہ نے منظوری دی. میں اتنا سوال کرتا ہوں کہ عقد دائمی تھا کہ عارضی عقد تھا؟ ابھی تو اسلام کے احکام نہیں آئے علانیہ طور پر. یہ دائمی عقد تھا کہ نہیں تھا؟ اگر ہے تو مذہب خدیجہ کے لیے اگر کوئی کہے گا تو غلط کہے گا. وہ اسلام پر تھی، اسلام کے احکام جاری تھے،
اسلام کی شریعت جاری تھی، صرف نبوتی احکام حضور نے جب اعلان فرمایا تو اس کی تصدیق کرنا علانیہ طور پر بھی بہتر تھا. اسی لیے ورنہ میں ایک بات اور سوال کرتا ہوں کہ مولا علی کا سن 13 سال یا 10 سال بتایا جاتا ہے دعوت ذوالعشیرہ میں. 10 سال کے سن کے، 13 سال کے سن کے، حد سے 13 ابتدائی 10 سال، بڑے بڑے 40 سال کے سن کے لوگ وہاں موجود تھے. 10 سال کے سن والے کا اعلان اتنا قیمتی کیسے ہو گیا کہ حضور نے ان کے لیے فرمایا آج سے میرا بھائی، میرا وسیع، میرا خلیفہ، میرا جانشین. یہ 10 سال کا ایمان ہے مولا علی کا، یہ اتنا اہم ہو گیا. ایمان تو ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں، تب نہیں جانتے. تصدیق نبوت، جس نے تصدیق کی وہ 10 سال کی تصدیق نبوت بھی اتنی قیمتی ہے کہ حضور نے اس کے لیے آگے تک کی زندگی کا اعلان فرما دیا. اور بڑے بڑے جو تھے وہ موجود تھے لیکن نہ کہہ سکے. اور جب پلٹ کر طنز کیا حضرت ابو طالب پر تو ان کی ایک ہلکی سی مسکراہٹ نے سب کو سمجھا دیا تم جو چاہے کہہ لو، میں اپنے بھتیجے کی نبوت پر بھی ایمان رکھتا ہوں اور اپنے بیٹے کی امامت پر بھی ایمان رکھتا ہوں. بہرحال یہ موضوع الگ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے جب شروع میں بھی رشتہ بھیجا ہے تو اس سے پہلے جو لوگ کہا کرتے ہیں تاریخ میں یہ اور وہ سب غلط باتیں ہیں. پہلی شادی ہے، حضور کے ساتھ ہے، اور اس انداز میں ہے. اگر پہلے کوئی ہوئی ہوتی تو اس کا احساس پیش کرو. ملکۃ العرب تھی، طاہرہ تھی، سید النساء تھی، مبارکہ تھی، اتنے القاب ان کے ساتھ تھے. عرب کی عورتوں کی سردار، بابرکت، پاک پاکیزہ، یہ سارے القاب جس بیوی کے لیے تھے میرے لیے کوئی اور اتنا اعلان، اتنا اور. ملکۃ العرب بھائی ان کی اور پہلی شادی تو زیادہ نمایاں ہو کر ہوتی کسی اور کے ساتھ ہوئی تھی تو بڑے فخر سے مورخین کو لکھنا چاہیے یہ انتظام ہوا، یوں بارات آئی، اس طرح لوگوں نے آ کر اسے کو ویلکم کیا اور خوش آمدید کہا، یہ ہوا وہ. کچھ نہیں ہے، تاریخ خاموش ہے. میں کسی کی مذمت یا برائی کی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں کہ بات پہنچانے کی ہوتی ہے. تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ بات پہنچا دو، ٹھیک سے پہنچاؤ، متنفر نہ ہو لوگ. صرف اس لیے کہ جن شخصیتوں کو پرورش کیا حضرت خدیجہ نے، بہت سی بچیاں تھیں جن کی پرورش اس گھر سے تھی. اور اس لیے جب آپ نے اس دنیا سے اٹھنے کا وقت آ رہا تھا تب بھی جو وصیتیں آپ نے کی ہیں تو حضرت معصومہ کا نام لیا ہے. ارے کسی اور کے لیے وصیت کا نام کیوں نہیں ہے؟ ایک ماں کا فرض ہے کہ اپنی ہر بیٹی کو برابر سے دیکھے. انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے وصیتیں کی. دنیا یہ سمجھ نہیں پاتی کہ حضرت خدیجہ کی عظمت کیا ہے. پہلی بات رسول کی زوجہ ہے، ہمارے حضور کی سب سے پہلی بیوی ہے، 25 سال ساتھ رہا ہے، اور اس بیٹی کی ماں ہے کہ جس بیٹی سے رسول کی نسل قیامت تک ہے. حضرت خدیجہ کی عظمتوں کے لیے میں کبھی کبھی مذاق میں کہہ دیتا ہوں، بہت سے لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں اس پہ لکھا کرتے ہیں ھذا من فضل ربی. بہت جگہ دیکھا ہے ہم نے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ھذا من فضل ربی. لیکن میں چاہتا ہوں بہت سی جگہوں پر کم سے کم عالم اسلام میں یہ بھی محسوس کریں، یہ تو لکھا اچھا ہے لیکن کبھی کبھی یہ بھی غور کریں کہ اس کے پیچھے اگر یہ کہا جائے تو غلط تو نہ ہوگا، ھذا من فضل خدیجہ. آج جتنی دولت ہے عالم اسلام میں اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک رمق اس دولت کی ضرور موجود ہے جو ملکۃ العرب نے، ہماری شہزادی خدیجہ نے اپنی دولت کو نثار کر دیا، نچھاور کر دیا، دے دیا اسلام کے لیے. عالی ظرف یہ تھی کہ کبھی پلٹ کر اس دولت پر بات نہ کی، کیونکہ جانتی تھیں سب سے بڑی دولت ان کو جو مل گئی ہے وہ حضور کا رشتہ، ان کے ساتھ وہ بیٹی
وہ سیدۃ النساء تھی تو بیٹی سید النساء العالمین یا سید النساء اہل الجنہ. امام بخاری نے لکھا جہاں پر مناقب خانوادہ رسالت کا ذکر ہے وہاں پر سرخی یہی ہے وفی منقبت بنت النبی رسول کی علیہ السلام فاطمہ بنت النبی علیہ السلام انہیں بھی لکھا علیہ السلام ان پر سلام. اور وہاں پر یہی لکھا کہ رسول نے فرمایا کہ ابنتی حاضر سیدۃ النساء اہل الجنہ. کہیں نساء اہل جنہ جنت کی عورتوں کی سردار کہیں عالمین کی عورتوں کی سردار. حضرت مریم کے لیے سیدۃ النساء تو ہے لیکن جنت کی عورتوں کی سردار کا لقب اور عالمین کی عورتوں کی سردار کا لقب وہ ایک وقت کے لیے یا قیامت تک کے لیے. ان کی مادر گرامی کون؟ حضرت خدیجہ. اور سب سے بڑی بات یہ میں ایک حضور کی حدیث بیان کرتا ہوں جہاں آپ نے فرمایا اس شخص کے لیے آخرت کے کاموں کا کوئی عذر نہیں رہ جاتا جس کے 4 خوش قسمتیاں نصیب ہو جائیں جس کو یہ 4 نعمتیں مل جائیں اسے پھر کوئی عذر نہیں رہ جاتا آخرت کی باتیں کرنے کے لیے کہ میں یہ نہیں کر سکا اس لیے میں وہ نہیں ماہ رمضان تھا مگر میں یہ پریشانی ہو پریشانی. پہلی حضور نے فرمایا جس کو اس کے دین کے کاموں میں مدد کرنے والی شریکہ حیات زوجہ ملے بہت بڑی خوش نصیبی ہے. گھر کے کاموں میں تو سب مدد کرتی ہیں دین کے کاموں میں حضور کی حدیث ہے اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا جس کو 4 شرف مل جائیں. پہلی بات اس کو کوئی عذر نہیں رہ جاتا آخرت کے کاموں کے لیے کہ جس کے پاس دین کے کاموں کی کرنے والی شریک حیات زوجہ بیوی مل جائے. دوسری بات جس کو حسن اخلاق مل جائے. تیسری بات اس کو اپنے وطن میں روٹی اور روزی مل جائے. اس تیسری بات کے ساتھ مجھے یاد آ رہا ہے جو اس وقت کے حالات ہیں. چوتھی بات بعد میں بیان کروں گا. اس وقت میرے مضامین مسلسل آج ہر روز ماہ رمضان کے اوپر میں ایک چھوٹا سا مضمون لکھ رہا ہوں اور جمعے کو طویل مضمون ہوتا ہے جس کی 104 قسط 104 نمبر کی قسط اب کی جمعے کو شائع ہوگی قرآن کریم انسان اور انسانیت پر. اور یہ میں روز لکھ رہا ہوں ابتدائے ماہ رمضان پر اس کی 8واں مضمون آج رات کو چھپے گا. اس سے میں نے اس پر لکھا ہے کہ ہم لوگ ماہ رمضان کی پہلی کا چاند دیکھ کر اب انتظار کریں گے عید کے چاند کا. لیکن وہ جو مسافرت کی حالت میں ان پابندیوں میں آ گئے نہ ان کو پہلی رمضان کی چاند سے کوئی فکر ہوئی ہوگی اور نہ اس وقت تک وہ راستوں میں تھے سفر میں سفر. ٹی وی میں نے دیکھا ایک پیروں سے معذور جس کو گاڑی مل گئی ہوگی ہاتھ والی اس سے چلتا ہوا بڑے راستے پر جا رہا ہے ہائی وے پر. اور یار کتنے ہزاروں مزدور. میں ایک کو دیکھا جس کے کندھے پر اس کا بیٹا ہے اس کی بیوی ساتھ اس کی گود میں اس کا بچہ ہے دونوں چلے جا رہے تو روک کے پوچھا گیا کسی سے اس نے کہا کیا کریں گے جا رہے تھے وہاں تو مر جائیں گے اپنے وطن جا کے مرے تو اچھا ہے. اب گورنمنٹ نے ان کے لیے بہترین انتظام کر دیا ٹرینوں سے بسوں سے کہ اپنے گھروں پہنچ جائیں. تو میں نے لکھا ہے کہ اوروں کے لیے ماہ رمضان کا چاند تھا ان کے لیے نہیں تھا. اوروں کے لیے انتظار ہے کہ عید کا چاند ہوگا لیکن ان مسافروں کے لیے عید کا چاند تو اب ہو گیا جب وہ اپنے گھروں میں پہنچ گئے. ماہ رمضان کی 9 تاریخ کا چاند ان کے لیے عید کا چاند ہے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ سفر میں انسان کی زندگی کیا ہو جاتی ہے. جو لوگ مسافرت میں ہوں جہاں بھی ہوں ان کا دل جانتا ہوگا لاکھوں کروڑوں کما لیں لیکن اپنے گھر کے اندر اگر عزت و آبرو کے ساتھ روٹی روزی مل جائے تو ہر انسان کو پسند کرتا ہے. تو حضور نے کیا فرمایا
جس کو دین کے کاموں میں مدد کرنے والی زوجہ مل جائے اسے آخرت کے کاموں کا کوئی عذر نہیں رہتا. جس کو اچھا اخلاق خود مل جائے اب سب اس کی محبت کرنے والے ہوں. تیسری بات, جس کو اپنے وطن میں روٹی روزی مل جائے. چوتھی بات, جس کو ہم اہل بیت کی محبت مل جائے. ایک اور اضافہ ہے کہ جس کو صالح اولاد مل جائے. بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. آئیے میں کہہ سکتا ہوں کہ کتنی بابرکت ذات ہے حضرت خدیجہ کی کہ جس وقت اعلان اسلام نہیں, اعلان نبوت, بس اب کہہ دیجئے کہ آپ نبی ہیں. غور تو کیجئے کہ نبوت کا اعلان بھی نبی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا جب تک کہ حکم الہی نہ ہو. کیا ہم اور آپ نہیں مانتے؟ حضرت مریم کی آغوش میں اگر حضرت عیسیٰ یہ کہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, میں اللہ کا عبد, مجھے کتاب دی گئی اور مجھے نبی قرار دیا گیا. حضرت عیسیٰ اور اوپر چلے جائیے, حضرت عیسیٰ سے تقریباً 2000 سال اوپر چلے جائیے, 2500 سال اوپر حضرت موسیٰ, ان کی والدہ سے کیا پیدا ہوا, اور ہم تمہارے اس بیٹے کو نبی قرار دیں گے. وَجَعَلُوا مِنَ الْمُرْسَلِينَ, ہم ان کو رسولوں میں قرار دیا. ابھی صندوق میں رکھ کے ڈالا گیا. تو جب اعلان کا وقت ہوگا اعلان ہوگا, نبی تو ہے وہ. ویسے ہی حضور کو اب اعلان کا وقت, اعلان کرو. اب آپ بتا دیجئے ان کو, اب زحمت کیجئے آپ کہ آپ ان کو بتائیے کہ آپ نبی ہیں. رسول نے اعلان نبوت حکم الہی پر جب کیا تو کس شان میں؟ کوئی ہرا پر ہیں, جاتے تھے تنہائی میں بیٹھ جاتے تھے, اکیلے بیٹھ جاتے تھے, وہاں سارا دن گزارتے تھے. کس عالم میں؟ غار ہرا میں. کوئی ہرا پر, سارے حاجی جانتے ہوں جگہ کو. اور وقت ہوا کہ وہاں جبرائیل نے آ کر آواز دی. اس کو مورخین نے الگ الگ انداز میں لکھا. کسی نے لکھا کہ 2 سال تک, اس کو میں نے پڑھا ہے, کتاب میں پڑھا, عالم اسلام کی بڑی مشہور کتاب, اس کے حاشیے میں ایک صاحب نے لکھا 2 سال تک جبرائیل پہاڑوں میں جب حضور جاتے تھے اوپر تو جھلک دکھا کے چلے جاتے, دور سے جھلک, ایک نورانیت, ایک بجلی چمکی اور چلے گئے. 2 سال کے بعد تو انہوں نے لکھا حاشیے پر کہ جبرائیل 2 سال تک حضور کو عادی کر رہے تھے اپنے نور کا یا اپنی روشنی کا یا اپنی ملکوتیت کا, کہ میں ملک ہوں, میں وہی لانے والا فرشتہ ہوں. 2 سال تک عادی کر لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہاڑوں کی تنہائی میں سناٹے میں رسول کچھ معاذ اللہ خوف زدہ نہ ہو. یہ میں فرضی بات نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے پڑھی ہے. ہمیں پڑوسی ملک پہ مشہور عالم اسلام کی کتاب کا ترجمہ اردو میں ہوا, اس کے حاشیے پر لکھنے والے نے اس کو لکھا. مجھے حیرت ہوئی اور میں نے اس کو کہا کاش آپ یہ لکھتے کہ 2 سال تک جبرائیل اپنے کو عادی بنا رہے تھے رسول کی خدمت میں آنے کو, اور جب وہ وقت آ گیا تو حضور جب چلے پہاڑ کی بلندیوں سے تو ہمارے امروہے کے ہی سابق کے ایک بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں حاشیے پر اس کو لکھا کہ جب حضور چلے بلندیوں سے, پہاڑوں سے اتر کر اپنے گھر کی طرف چلے تو انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جتنے درخت ہیں ان کی شاخوں سے, ان کی پتیوں سے, ان پر جتنے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی آوازوں میں, جو پہاڑیاں ہیں ان کے پتھروں سے ایک آواز ہر طرف سے بلند ہو رہی ہے, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ. اس صلوات کے ہجوم میں حضور اپنے گھر تک آئے, اور آتے ہی آپ نے حضرت خدیجہ سے یہ فرمایا, اے خدیجہ ذرا اپنی چادر لا کر دے دو, مجھے ٹھنڈک لگ رہی ہے. پوچھا حضرت خدیجہ نے, سب گئیں. تاریخ کا واقعہ میں اس طریقے سے نقل کر رہا ہوں. اپنے شہزاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس گئیں, جا کر سارا واقعہ بیان کیا. کیا ایسا کہا,
حضرت عبداللہ نے جو فرشتہ ان پر آیا تھا وہی تو آتا تھا حضرت عیسیٰ پر. مبارک ہو، خوش ہو کہ تمہارے شوہر کے لیے وہ فرشتہ آ رہا ہے. گویا نبوت، اعلان نبوت کا حکم ہے. اور پھر حضرت خدیجہ نے اپنے شوہر کے ساتھ جو رفاقت نبھائی وہ یہ کہ آپ تو بیواؤں کا خیال کرتے ہیں، یتیموں کا خیال کرتے ہیں، غریبوں کا خیال کرتے ہیں. کیونکہ حضور کو یہ فکر ہے کہ اب میں جب اعلان کروں گا، نبوت کا اعلان کروں گا، تو ہر طرف سے مجھ پر یورش ہوگی، حاسدوں کی، مخالفوں کی، دشمنوں کی، جلنے والوں کی. برا نہ لگے کسی کو اگر میں یہ کہوں. یہی منظر حضور کے اس واقعے کے تقریباً 25 سال کے بعد یہ منظر ہم کو تقریباً 23 سال کے بعد ہم کو یہ منظر نظر آیا، جب پھر یہی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں کیسے اعلان کروں. تو کیا ہوا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. 4 دفعہ اس بیچ میں توئے بنا ہوا ہے، وقف مطلق، رکو رکو رکو. جب پھر خاموشی ہے تو جبرائیل نے آ کر کہا تو حضور نے کیا جواب دیا؟ میں لوگوں سے ڈر رہا ہوں، اعلان سے نہیں. انہم لم یصدقونی فی علی، مجھے ڈر ہے کہ علی کے بارے میں میری تصدیق نہیں کریں گے. تب اعلان آیا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. آپ اعلان کیجئے. جو رسول کو اپنی نبوت کے اعلان کے وقت تردد تھا کہ لوگ کیا کریں گے، ادھر سے ضمانت آئی آپ کہیے، ویسے علی کی ولایت کے وقت بھی لوگوں کے سامنے تردد تھا کہ لوگ کیا کریں گے، لیکن حکم ہے آپ کہیے. اعلان ہوا. وہاں تصدیق کرنے والی جب گھر میں آ گئے حضور، ایک حضرت خدیجہ تھی، اور یہاں 1,20,000 کا مجمع تھا جو تصدیق کر رہا تھا. لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ کیا حضور کی نبوت کو ساری دنیا نے مان لیا؟ مسلمانوں کے علاوہ پوری دنیا میں بہت دنیا ہے. جب اس کی وحدانیت کو ساری دنیا نہیں مانتی تو رسول کی نبوت پر کیا اعتراض ہو؟ جب رسول کی نبوت کو پوری دنیا نہیں مانتی تو مولا علی کی ولایت پر کیا ہے؟ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. حضرت خدیجہ نے اس پہلی منزل سے لے کے آخری منزل تک شیب ابو طالب میں، شیب ابی طالب میں کس حالت میں زندگی گزر رہی ہے وہاں. اور پھر ذرا میں ایک ثبوت پیش کرتا ہوں جس کو ملکۃ العرب کے، جن کی دولت شاہار وقت کے شاہر حمیر اور شاہر ایران اور فارس کے بادشاہوں کی دولت کے برابر سمجھی جاتی ہے، اور ایک پیسہ نہیں رہا. منزل کیا آئی؟ ہماری شہزادی اب ہیں 4 سال یا 5 سال کا، 3 یا 4 سال کا سن ہے. حضرت خدیجہ نے کہا بیٹی تم گھر میں رہو، کچھ عورتوں نے بلایا میں شادی میں جا رہی ہوں شرکت کرنے. شہزادی نے عرض کی مادر گرامی میں بھی ساتھ چلوں گی. یہ واقعہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا کہا حضرت خدیجہ نے، کیا فرمایا ادھر، رسول نے کیا فرمایا اور بیٹی نے کیا کہا. ایک ہی جگہ پر تینوں کردار اس طرح ابھر کر سامنے آتے ہیں جو قیامت تک کے لیے سب کے لیے سبق. بیٹی میں شادی میں جا رہی ہوں، تم گھر میں رہو. جواب ملا مادر گرامی میں بھی چلوں گی. جواب ملا بیٹی تمہارے پاس شادی میں جانے کے لائق لباس نہیں ہے. جس کی دولت کیا تھی، کیا وقت آ گیا ہے کہ جس کی بیٹی 2 3 سال 4 سال کی، وہ سن پر بہت سے وقت 5 سال کا سن، 6 سال کا سن مان لوں، اس وقت وہ شادی میں جانے کی بات کرے اور مادر گرامی کہے تمہارے پاس شادی میں جانے کے لباس نہیں ہے. یہ ہوا جواب ماں کا.
نہ وہاں کوئی شکوہ ہے نہ کوئی شکایت ہے. دنیا کوئی عورت ہوتی تو کیا کہتی؟ میں جملے نقل کروں تو غلط ہو جائے گا. آپ سب سمجھ سکتے ہیں کیا چھوڑا، کیا یہ ہے، کیا وہ ہے. تو بیٹی نے کیا جواب دیا؟ معذر گرامی، میرے بابا ہی کا تو یہ ارشاد ہے کہ ایک بچی کے لیے، ایک عورت کے لیے، ایک لڑکی کے لیے اس کا سب سے بہترین لباس اس کا تقویٰ، اس کی پرہیزگاری، اس کی شرم و حیا ہے. یہ سب سے بہترین زیور ہے، سب سے بہترین لباس ہے. ایک ہی جملے میں، ایک ہی وقت میں باپ کا کیا حکم، ماں کا کیا انداز، بیٹی کا کیا انداز. بس میں اپنی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں. ماہ رمضان میں بھی اتنی بات اور کہہ لوں کہ جس پر مجھے کہا گیا تھا، دیکھیے ماہ رمضان خود مولا علی نے ماہ رمضان میں یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ ماہ رمضان کی خوب پیاس کے ذریعے یہ بھی سمجھے کہ ان کے قریبی لوگوں کی بھوک اور پیاس کا منظر کیا ہے. آج جو لوگ سفر میں کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں ان سب کا خیال سب کو کرنا ہے. اور میں ایک بات یہ کہتا ہوں، جو لوگ ماہ رمضان کی دعاؤں میں مجھ سے کہا گیا تھا، تو میں بس آخر میں متوجہ کرتے ہوئے بات کو ختم کر لوں گا کہ ہم بعض دعائیں ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں. ان میں ایک یا علی ہو، یا عظیم ہو، یا غفور ہو، یا رحیم، سب کو معلوم ہے، سب کو یاد ہے. دوسری دعا عام طور سے بچپن سے ہم سنتے چلے آتے ہیں، پڑھتے چلے آتے ہیں. آپ لوگوں نے پڑھی، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. اس دعا کے 15 فقرے ہیں. انک علی کل شیء قدیر آخری فقرہ، دعائیہ فقرے 14 ہوئے، آخری کو ملا لیے 15. 15 فقروں میں سے 7 شروع کے اور 7 بعد کے، 14 فقرے ساری دنیا کے لیے. یہ بیچ کا فقرہ عالم اسلام کے لیے، اصل کل فاسد من امور المسلمین، جو مسلمانوں کے خراب حالات ان کو ٹھیک کر دیں. ماہ رمضان، عزیزان گرامی، آپ فخر کے ساتھ دنیا کی ہر قوم سے کہہ سکتے ہیں جو اسلام کے مقابلے میں بات کرتے ہوں، اسلام کا ہر امر، اسلام کی ہر عبادت، اسلام کا ہر حکم ساری دنیا کے انسانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے. پورا ماہ رمضان اس کی دعا میں مشہور دعائیں، چاند تک کی دعا دیکھنے کی جو ہے، ان سب میں ایک ہی چیز ملے گی کہ دنیا کے انسانوں کا خیال. یہاں بھی جب دعا ہے تو کیا ہے؟ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. جو قبروں میں جا چکے ان کے لیے مسرت، خوشی، سرور. ادخل علی اہل القبور السرور، لفظ سرور کو یاد کر کے میں حضور کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں. خیلۃ السرور فی الآخرہ، وہاں کیا قبر کے لیے، صاحبان قبر کے لیے مسرت، سرور، خوشی مل جائے. حضور نے کیا فرمایا؟ خیلۃ السرور فی الآخرہ، آخرت کے لیے، یعنی مر جانے کے بعد کے لیے. بہانہ سرور کا، مسرت کا، خوشی کا 4 خصال، 4 خصلتیں ہیں. ان میں سے 4 خصلتوں پر غور کیجیے کہ ایک عالم اسلام کے لیے، 3 سب کے لیے. پہلی کیا ہے؟ مسح رؤوس الیتامى، یتیم بچوں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ رکھنا، یعنی ان کا خیال کرنا. دوسرا کیا ہے؟ والتعطف علی الارامل، پردیس میں آدمی فقیر ہو جاتا ہے، غریب ہو جاتا ہے، لوگ بے سہارا ہو جاتے ہیں، اچانک سب مٹ گیا، سب لٹ گئے، جیسے اس وقت ہوا. عبادت ماہ رمضان کی جو ہے سب سے بڑی عبادت یہ بھی ہے کہ ہم محتاج، غریب، ضرورت مند کا خیال کریں. تمام عبادتوں میں یہ عبادت مقدم ہو جائے گی، اس کا ثواب سب سے بڑھ جائے گا. محتاج، غریب، ضرورت مند، عزیز ہے تو یا غیر ہے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ پہلی بات، مسرت کا سبب آخرت کے لیے، انسان کے لیے کیا ہے؟ 4 چیزیں. مسح رؤوس الیتامى، یتیم بچوں کے سر پر شفقت، محبت سے ہاتھ رکھنا. والتعطف علی الارامل، بے سہارا ہو جانے والے لوگوں کے ساتھ مہربانی کرنا. اب تیسری بات، والسعی فی حوائج المؤمنین، جو مومن بھائی مبتلا ہو جائے، محتاج ہو جائے، ضرورت مند ہو جائے، ان کے کام کو ٹھیک کرنے کے لیے دوڑ، محنت، کوشش کرنا.
اور آخری بس میں تمام کروں گا بات کو، وہ تفقد للفقراء والمساکین. امروہے کی انجمن، امروہہ فاؤنڈیشن، مجھے ہمارے عزیز بھائی بھتیجے بھانجے ان لوگوں سے معلوم ہوا، خود یہاں ہے موجود جواد میاں، ان سے معلوم ہوا مجھے کہ خالی یہ نشر و اشاعت ہی نہیں ہے بلکہ بہت سے سوشل کام، ضرورت مندوں کے کام بھی یہ انجمن کرتی ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں انجمن کے لوگوں کو اس آخری فقرے کے ساتھ کہ جو حضور کی طرف سے ہے، وہ تفقد للفقراء والمساکین. ہم اپنے احتیاج کے حساب سے پیسہ نکالتے، زکوٰۃ خمس بھیج دیا، بڑی ذمہ ہو گئے کہ ہاں جو عراق جا رہا ہے دے آؤ، جو عراق جا رہا ہے دے آؤ، فلاں کو دے دو جا کے. حضور نے فرمایا وہ تفقد للفقراء والمساکین، بہت اچھا ہو کہ جو محتاج، مسکین، ضرورت مند لوگ ہیں ان کو ڈھونڈو، ان کو تلاش کرو اور ان کا حق ان تک پہنچاؤ. دے دینا برات ذمہ ہے، ڈھونڈ کر پہنچا دینا اس کا شرف، اس کی عزت کا ثواب کون ہے. اس لیے میں کہوں گا کہ ماہ رمضان کی یہ دعا میں نے خالی ایک فقرے پر بات کی ہے، ادخل علی اہل القبور السرور، باقی تمام فقروں کو چھوڑتے ہوئے پھر کبھی انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہم اس محترم ترین شخصیت کو یاد کر رہے ہیں کہ جن کے ذریعے اسلام، حضور اسلام کی نبوت کے ساتھ ان کا ہر وقت ساتھ دینا، اور پھر ان کے خانوادے کے ساتھ آج پوری دنیا احسان مند ہے اس بیوی کے لیے کہ جن کا نام خدیجۃ الکبریٰ، اور جو حضور کی زندگی کی ساتھی تھی اور مادر گرامی تھی حضرت فاطمہ زہرا کی. ہم ان کے اس وقت پر تمام مومن کو تسلیت و تعزیت دیتے ہوئے اتنا ضرور کہیں گے کہ ہماری شہزادی نے اپنی زندگی میں جب یاد کیا تو یہ ضرور کہا کہ بابا میرے لال پر روئے گا کون. انہوں نے کسی اور کے لیے غم و علم کی کیفیت کا مطالبہ نہیں کیا. اور جب یہ دیکھا کہ محرم کا چاند رسول دیکھ رہے ہیں اور اپنی گود میں حضرت فاطمہ کے چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی حسین کو دیکھتے ہیں، اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو فرمایا، عرض کی بیوی نے کہ بابا یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ جواب دیا، بیٹی میں دیکھ رہا ہوں تیرا یہ بیٹا بڑے ظلم و ستم سے شہید کیا جائے گا. تو پوچھ لیا تھا بابا یہ واقعہ کب ہوگا؟ جواب ملا جب نہ میں، نہ تم، نہ حسن، نہ علی. تو پوچھا تھا بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ تب کہا گیا اللہ ایک امت کو پیدا کرے گا جس کی عورتیں اس کی عورتوں کو روئیں گی، تبکیرا نساءہم علی نسائہم، اور اس کے مرد اس کے مردوں کو. یہی منظر اس وقت ہے جب حضرت خدیجہ کی بیٹی کے یہاں بیٹی آئی، نواسی ہیں حضرت خدیجہ کی، جناب زینب، اور حضور نے سن لیا کہ فاطمہ کی گود میں بچی آئی ہے. گھر میں آئے، لاؤ فاطمہ اس نو مولود کو مجھے دے دو. کپڑے میں لپیٹا لا کر دے دیا. رسول نے سینے سے لگایا اور لیٹ گئے. روایت کا منظر ہے کچھ دیر لیٹے، شہزادی سامنے کھڑی ہیں. کتنے میں حضور اٹھے تو جناب معصومہ نے دیکھا کہ رسول کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. پوچھ لیا بابا یہ آنسو کیسے؟ جواب دیا بیٹی میں دیکھ رہا ہوں تیری یہ بیٹی بڑے مصائب اٹھائے گی، بہت مصیبتیں اٹھائے گی، لیکن پورا خاندان ان مصیبتوں کے لیے ہمیشہ آمادہ رہا کہ اسلام دنیا تک صحیح طریقے سے پہنچ جائے، اسلامی احکام صحیح طریقے سے پہنچ جائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ.